السلام علیکم. پراپرٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی سطح سے نیچے ہے. پاکستان میں بزنسز کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. اس کے برعکس نوکری پیشہ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں وہ بہت زیادہ ہیں. غریب لوگ اور نوکری پیشہ لوگ جو ہیں وہ دراصل ریئل اسٹیٹ نہیں خرید سکتے. اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، یہ بات بڑی عیاں ہے، کیونکہ فکس آمدنی والا بندہ کبھی بھی کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا. ان میں سے بہت کم پرسنٹیج، کوئی 5% ہوں گے کہ جو اپنا پیسہ سرپلس بچا لیں اور اس کے بعد پراپرٹی لے لیں اور اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کریٹ کر لیں، اثاثے بنا لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے نا کلیئرٹی ہے اس چیز کے اندر، اور پھر ہمارا دین ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حصہ نوکری میں ہے، 9 حصے جو ہیں وہ کاروبار کے اندر ہیں. یعنی کاروبار میں جو ہے نا وہ اتنا معاوضہ ہے انسان کے لیے. اس کے باوجود ہمارا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ آج بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، معاشی معاملات کے لیے نوکری کی تلاش میں رہتا ہے، یا اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کو ایسی نوکری میں میسر آ جائے کہ جس کے اندر اس کا اچھی طرح سے سروائیول ہونا شروع ہو جائے، اور اس کو وہ اس فکر سے نکل جائے کہ بھئی وہ کمائے گا کس طرح سے. یہ وہ ایک آپ سمجھ لیجئے ایک ابہام ہے، یا اس کے خیالوں کے اندر ایک پرابلم ہے. اور ہم پراپرٹی ویژن کے جو پلیٹ فارم سے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم یہی بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے پیسہ کما سکتے ہیں، کیسے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اثاثے کس طرح سے بنا سکتے ہیں، اور آپ اپنا کام کس طرح شروع کر سکتے ہیں، بزنس کس طرح شروع کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارا خطہ ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ جو ہمارے حکمران رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ اسی چیز پہ لگایا ہے کہ ان کو سکھایا نہیں، مچھلی پکڑنا نہیں سکھایا. ان کو سبسڈی دی ہے، ان کی مدد کی ہے، اور کوئی بھی حکومت ہو. تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا بالکل خیال ہی نہیں ہے کہ پیسہ جنریٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ کام پہ چلے جائیں اور آسانی سے آپ بہت پیسہ کما لیں گے اور آپ امیر ہو جائیں گے. وہ تو وہاں سے لوگ کما کے جب پاکستان بھیجتے ہیں تو ہمارا آپ دیکھیے ڈالر 190 کو پہنچ رہا ہے. تو اگر وہاں $1 کوئی کماتا ہے تو یہاں 190 روپے بنتے ہیں، تو کرنسی کا ڈفرنس آ جاتا ہے. اس وجہ سے وہ پیسہ جو ہے اس کا زیادہ نظر آتا ہے. ادروائز وہاں بھی کام کرنا اور وہاں بھی اپنے لیے وسائل کمانا مشکل ہے. تو یہ جو مشکل کا راستہ ہے یہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ بائی چوائس یہ اختیار کرتے ہیں. بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ راستے تلاش کر رہا ہے کہ جو آسانی والا راستہ ہے. اور ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو نوکری پیشہ بنا رہا ہے. نمبرز کی دوڑ میں لگایا ہوا ہے، اور اس کو کوئی نوکری مل جائے، یا ان کو کسی کو فوج میں کوئی آفیسر نوکری مل جائے، یا ان کو گورنمنٹ میں نوکری مل جائے، یا ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں اندر نوکری مل جائے. تو یہ ساری جو نوکری پیشہ ذہنیت ہے، یا نوکری پیشہ جو فوکسز ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اب دیکھیے نا، کیونکہ وہ ہم جو اکائی ہیں یہ ملتے ہیں ہر جگہ، تو یہ ہمارا ملک بنتا ہے اور ہماری مجموعی انکم بنتی ہے ملک کی سطح کے اوپر، اور ہماری ترقی کی ریشو بنتی ہے جو کہ 5.37% تھی. ابھی جو عمران خان صاحب کا جو پریویسلی جو آیا تھا، یہ ہمارا جو ریٹنگ آئی تھی کہ جی دنیا کے اداروں نے بھی اس کو اکنالج کیا تھا کہ جی ہماری ترقی کی ریشو جو ہے وہ بڑی ہے. تو اب آپ سوچئے اتنی لمبی تمہید کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ ہم وہ والا مشکل راستہ چوائس نہ کریں بائی چوائس، کہ جس کے اندر ہم کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہوں، کوئی سروس دے رہے ہوں، کوئی ہم ایسا کام کر رہے ہوں کہ جس سے پیسہ ویلتھ جنریشن ہو، پیسہ کریٹ ہو، تب تک نہ ہم ترقی کرتے ہیں، نہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ترقی کرتا ہے. اور ہم اسی طرح سے گزارا کرتے رہیں گے کہ جس طرح سے ہم 75 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ جو وزیر اعظم تھے پریویسلی عمران خان صاحب، انہوں نے صحیح معنوں میں بڑی زبردست انہوں نے کام کیے پاکستان میں بزنس کو فلورش کرنے کے لیے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بہت بڑا کام کیا، کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بہت بڑا کام کیا.
سافٹ ویئر آئی ٹی انڈسٹری کے اندر کام کیا تاکہ اس کا پھر یہ جو فری لانسرز تھے ان کے ساتھ کام کیا کہ پاکستان میں باہر سے پیسہ آئے. پھر اوورسیز کے لیے بڑا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا. ابھی ریسنٹلی جو منسٹری دی وہ دی کہ لارج اسکیل انڈسٹری جو ہے وہ لگے اور اس کے اوپر لوگوں کو فائدہ ہو اور اس سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری چلے اور پاکستان ایکسپورٹس کرنے کے قابل ہو. تو یہ وہ اقدامات ہیں کہ جن کو تسلسل چاہیے تھا. اب عمران خان صاحب کے جانے کے بعد یہ تسلسل ٹوٹ گیا اور واقعی وہ پھر پرانا پاکستان آ گیا جس کے اندر یہ کہیں سے قرضہ لیں گے اور اس کے بعد ان کی اپنی جو عیاشیاں ہیں, اپنا جو ان کا رہن سہن ہے یا اپنا جو ان کے کیمپ آفیسز ہیں وہ ان کی بہاریں ہوں گی اور صحافیوں کو مزے ہوں گے. ان کو یہ کوئی باہر کا دورہ کریں گے تو جہاز بھر کے لے کے جائیں گے. تو وہ وہیں پھر واپس ہم آئے ہیں 3.5 سال یا آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 3 سال اور 8 ماہ کا ٹائم ہے. یعنی کو تقریباً آپ سوچیے کوئی 44 منتھس کے بعد ہم واپس وہیں پہ آ کر رک گئے ہیں کہ جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. یعنی ایک ایسا خوبصورت مومنٹم جو ڈیولپ ہوا تھا ملک کے حوالے سے اور لوگوں کو ٹرسٹ ہونا شروع ہوا تھا کہ ایک ایماندار شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے نیچے جو ہے وہ نہ صرف کرپشن نہیں ہوگی اور ملک ترقی کرے گا, اور وہ جس طرح سے لے کے چل رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے کہہ لیجئے کہ جو ہمارے اداروں کی کیپیسٹی نہیں تھی, ان کی اتنی اپروچ ہی نہیں تھی, اور ان کو اب اس چیز کا افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سروس کے آخر میں آ کے یہ کیا جو ہے نا جھگ ماری ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پورے ملک کی جو ترقی ہے اس کو کمپرومائز کر لیا ہے. یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, یہ انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ بڑا انسان اگر بڑی سیٹ پہ بیٹھ جائے تو وہ ملک ترقی کرتے ہیں, وہ ادارے ترقی کرتے ہیں. چھوٹا انسان بڑی سیٹ پہ بیٹھ جائے تو اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی اور وہ پھر واپس اسی ڈگر پہ چل نکلتا ہے جس کی ڈگر پہ ہمارے اداروں کے سربراہ چلے اور جنہوں نے یہ آخری رات جس طرح سے تماشا کیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک شخص جو صرف ایک ڈائری رکھتا تھا, اپنے ساتھ ایک تصویر رکھتا تھا, اس سے بڑے بڑے ادارے ہل گئے کہ وہ کیا کرے گا, اور اس نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے لیکن انہوں نے اپنی جو کمی تھی, اپنے اندر جو کیپیسٹی ان کی جو لو کیپیسٹی تھی, اس کا اظہار ہو گیا ان اداروں کی طرف سے کہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے. تو اب پاکستان کی عوام جان گئی ہے کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ فردر کام کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیے ترقی جو ہوتی ہے وہ آل راؤنڈ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ادارہ اس کے اندر بہترین کام کرنا شروع ہو جائے اور باقی ادارے اسی ڈگر پہ چلتے رہیں, اسی ٹپیکل پتھیٹک سوچ پہ چلتے رہیں. تو وہ ٹپیکل پتھیٹک سوچ اداروں کی لوگوں کے سامنے عیاں ہو گئی ہے اور لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ تو 75 سال پہلے والے لوگ ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قائد اعظم کو وہ ایمبولینس فراہم کی تھی کہ ان کا مرڈر کیا تھا, اور پھر کن کن کا مرڈر کیا انہوں نے. تو بہرحال یہ جو ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. جب تک کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے لوگ ریئلائز نہ کریں, لو کوالٹی کے لوگ نہ ہو جائیں, یعنی ان کے اندر کوالٹی ریفلیکٹ کرے. وہ آسان راستہ نہیں مشکل راستہ چوز کر سکیں. وہ انسان بڑا ہوگا جو مشکل راستہ چوز کرے گا, وہ قومیں بڑی ہوں گی جو مشکل راستہ چوز کریں گی, وہ لیڈر بڑے ہوں گے جو مشکل راستہ چوز کریں گے, اور وہ ادارے بڑے ہوں گے کہ جن کے سربراہ مشکل راستہ چوز کر سکیں گے. تو دنیا کے اندر جنہوں نے ترقی کیا ہے, جن ممالک نے ترقی کیا انہوں نے مشکل راستے چوز کیے ہیں. آسان راستہ جو ہے وہ پھر ذلت کا راستہ ہے, غلامی کا راستہ ہے. آسان راستہ وہ نوکری پیشہ سوچ کا راستہ ہے جو کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ سی وی لے کے در بدر پھرتے رہتے ہیں کہ ان کو کہیں نوکری مل جائے اور وہ غلامی والی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں. تو جو لوگ اس غلامی والی زندگی سے نکل کے آزاد زندگی جینا چاہتے ہیں وہ بزنس کی طرف آتے ہیں, وہ چیلنج لیتے ہیں, وہ سٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں, وہ کوئی نئے بزنس شروع کرتے ہیں جس سے نہ صرف وہ ترقی کرتے ہیں بلکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرتا ہے. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے.
بہت بہت شکریہ.